محل سب سے مل کر جب پری کے سامنے آیا تو اسے دیکھا وہ بلیک دوپٹے اوڑھے کو کوئی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ "ہو از دس پریٹی ڈول؟" اس نے مسکرا کر سب سے پوچھا۔ اس کے پوچھنے پر سب مسکرا دیے سوائے شہری کے۔ "یہ پریٹی ڈول میری سسٹر ہے"، حور نے اسے گلے لگاتے جواب دیا۔ کمیل اسے اپنی گہری نظروں سے دیکھ کر سلام کرتا اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ پری ہڑبڑا گئی۔ اس نے ہاتھ کے بجائے اٹکتے سلام کر ڈالا، جس پر کمیل کے ساتھ سب مسکرا دیے، اور یہ سب شہری کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ "آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی"، اس نے پری کو دیکھ کر کہا، جس پر وہ زبردستی مسکرائی۔ شہری سب سے ملا سوائے پری کے۔ مشال، حور اور نوشین کے سر پر پیار کیا اور انہیں خوش رہنے کی دعا دی۔ بڑے سب کمیل سے باتوں میں لگ گئے۔ دراب بھی شہریار سے ملا۔ اسے خوشی تھی کہ وہ اب پری سے دور رہے گا۔ ویسے بھی وہ اسے پیارا بھی بہت تھا۔ اس سے چھوٹا تھا مگر ایسا فیل ہوتا تھا جیسے بڑا ہو۔ کسی نے شہری کو پری سے ملنے کے لیے نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے شہری تو سدھر گیا تھا، پر پری کے چہرے سے ڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ شہری سب بڑوں سے مل کر چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ لیے پری کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا، جس پر پری حور کی طرف کھسکنے لگی۔ وہ بالکل اس کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ "تم نہیں ملے اس سے شیر؟" کمیل نے شہری سے کہا۔ وہ اسے شیر ہی کہتا تھا۔ اس نے پری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر پری پہلے ہی شہری کے ساتھ بیٹھنے پر مر رہی تھی۔ کمیل کی بات پر اس کا سر خود بخود نفی میں ہلا۔ وہ رونے جیسی ہو گئی۔ اس کے کانوں میں شہری کے کچھ دن پہلے والے الفاظ گونجنے لگے۔ "پری جاؤ، سب کے لیے ملازم کو جوس لانے کا کہو"۔ نوشین نے اس کی حالت دیکھ کر اسے یہاں سے نکالنا ہی مناسب سمجھا، جس پر کمیل نے اشارے سے پوچھا تو شہری نے مسکرا کر کہا، "کچھ نہیں یار، بہت حساس ہے اور پتہ نہیں کیوں مجھ سے ڈرتی رہتی ہے۔ میں تو آج تک اس کے ڈر کو سمجھ نہ سکا۔ خیر چھوڑو، تم انجوائے کرو، میں فریش ہو کے آتا ہوں"۔ وہ اس سے کہتا پھر سب سے تھکن کا بولتا لاؤنج سے نکلتا چلا گیا۔ پری ملازمہ کو ٹھنڈا جوس لانے کا کہہ کر خود جلدی سے اپنے کمرے میں آئی۔ شہری کے آنے سے پہلے اس کے اندر بے سکونی پھیل گئی تھی، اور وہ اب خود کو جیسے اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ اسے اب سمجھ میں آیا تھا کہ شہری نے سب سے معافی کیوں مانگی ہے۔ وہ اب سب کی نظروں میں صاف خود کو دکھانا چاہتا تھا، اور اکیلے میں نہیں، مجھے چھپنا ہوگا اس سے، پھر وہ مجھے نہیں مارے گا، وہ کسی پاگل کی طرح خود سے کہنے لگی اور اپنے چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگی۔ اس کے اندر سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ کوئی پاگل ہے۔ "پلیز اللہ مجھے بچا لو"۔ وہ اوپر دیکھ کر دعا مانگنے لگی۔ دروازے کی طرف اس کی پشت تھی۔ وہ اپنی دعا اور ڈر میں کھوئی ہوئی تھی، اس لیے وہ کسی کا اندر آنا اور دروازہ بند کرنا محسوس نہ کر سکی۔ جب اچانک کسی نے اس کے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا اور اسے چیخنے چلانے کا موقع دیے بغیر منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا، اس کی تو ایسی حالت ہو گئی تھی جیسے موت کا فرشتہ دیکھ لیا ہو۔ "کیسے رہی وائفی میرے بغیر تمہارے اداس مہینے؟ مجھے یقین ہے بہت مس کیا ہوگا مجھے، ہے نا؟" وہ اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر بہت پیار سے بولا۔ پری کا منہ ویسے ہی بند کیا ہوا تھا۔ کمر پر ایک ہاتھ کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ پری کو لگا ابھی اس کی ساری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ خود درد سے اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ وہ اس ظالم کے مضبوط حصار میں کسی زخمی ہرنی کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ اف، میں بھی کتنا بے وقوف ہوں۔ منہ پر ہاتھ ہے میرا، پھر تم بتاؤ گی کیسے مجھے کہ کتنا مس کیا؟ وہ خود پر ہنستا کہنے لگا۔ پری کو تو وہ دنیا کا سب سے زیادہ حیوان شخص لگا، پر ہاتھ ایک شرط پر ہٹے گا، اگر تم چلائی نہیں۔ شہری اس کے کان میں پوچھنے لگا۔ پری کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ تھی ہی معصوم سی، نازک سی۔ وہ خود سے اس کا ہاتھ ہٹا رہی تھی جب اس نے اس کے پیٹ پر انگلیوں کی پکڑ مضبوط کی، جس پر وہ تڑپ اٹھی۔ "بتاؤ
चिल्लाओ گی تو نہیں بکری؟ وہ اسے دھمکانے والے انداز میں پوچھنے لگا، جس پر پری نے بچنے اور سانس لینے کے لیے جلدی سے نہ میں سر ہلایا۔ گڈ گرل، مجھے تم سے یہی امید تھی، کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا اور وہی ہاتھ اس کے گرد باندھ لیا۔ پری جو بالکل مرنے جیسی ہو گئی تھی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ شیری کی اس حرکت پر اس کے منہ سے ایک مدھم سی چیخ نکلی، اوہ میری بکری، یہ تو چیٹنگ ہے، تم نے کہا چلاؤں گی نہیں۔ شیری نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بچوں کی طرح شکایت کی۔ پری خوف سے کپ کپاتی رو رہی تھی، پلیز مجھے جانے دو، میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اس کے سامنے التجا کرنے لگی، پر شیری کی نظر اس کے پھڑکتے نازک سرخ ہونٹوں پر تھی۔ اس کی آنکھوں میں خمار پھیل گیا۔ اس کا ہاتھ اس کے سرخ ہونٹوں کو چھونے کے لیے بڑھا، پر پری نے اس کا ارادہ سمجھ کر اسے چھونے سے پہلے ہی اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی حرکت پر شیری نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں جیسے نشہ طاری تھا۔ پری کو ڈر لگنے لگا، اس کی رنگت زرد پڑ گئی، اسے لگا وہ اب اسے مارے گا۔ کیا کہا ہے تم نے؟ وہ اس کا سوال جیسے اس سے پوچھنے لگا۔ پہلے تو کچھ نہیں، پر اب لگتا ہے بہت کچھ کر جاؤں گا، اور اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ انکار کر دو، پر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ وہ اس کی گردن پر انگلی پھیرتا اسے بتا رہا تھا، اور پری کبھی گردن چھٹکتی تو کبھی خود کو آزاد کروانے لگتی۔ دونوں ایسے لگ رہے تھے جیسے ایک ظالم دیو کی قید میں معصوم پری۔ دیکھو، صرف 1 سال، پھر میں خود طلاق دے دوں گی آپ کو، وہ معصوم بچوں کی طرح اسے سمجھانے لگی، جس پر شیری نے ایک قہقہا لگایا۔ کیا وائفی، شوہر اتنے مہینوں بعد آیا ہے اور تم ایسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کتنی ایکٹنگ کرنی پڑی ہے سب کو یقین دلانے کی کہ شیری ایک اچھا بچہ بن گیا ہے اور اپنی بکری کو اب نہیں مارے گا۔ اف جانم پوچھو مت، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے سب کو اپنی طرف کرنے میں، اور اب تو سب کچھ ہے میرے پاس، سب کا یقین، ایک معصوم بکری جس کے ساتھ میں اپنا ٹائم پاس کر لیا کروں گا، اور دونوں ساتھ مل کر کچھ رومانٹک ٹائم بھی گزاریں گے۔ وہ اسے اپنا گھٹیا پلان بتانے لگا۔ پری کی آنکھیں پھٹ گئیں، اسے وہ بالکل ایک نفسیاتی انسان لگ رہا تھا۔ میں سب کو بتا دوں گی آپ کی اصلیت، وہ اپنے آنسو صاف کرتی اسے دھمکانے لگی، ایک معصوم امید کے ساتھ کہ سدھر جائے اور اسے سکون سے جینے دے۔ اس کی بات پر شیری کے چہرے پر غصہ پھیلنے لگا، جسے دیکھ کر پری کا سانس رک گیا۔ وہ اپنے بچنے کی دعا کرنے لگی اور سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ اسے پتا تھا وہ اب اسے مارے گا، پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی کیا تھا اس نے۔ پری کی اس معصوم حرکت پر شیری مسکرا دیا، پر اس کی مسکراہٹ میں بھی کمینگی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ اس کی کمر سے آہستہ سے نکالا، پری اور تیزی سے رونے لگی۔ کوئی بھی اسے اس ظالم سے بچانے والا نہیں تھا۔ شیری کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوئی، وہ لمحہ لمحہ اس کی کپکپاہٹ میں اضافہ کر رہا تھا۔ شیری نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر لپیٹ کر اس کا سر اونچا کیا، پری کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس پر جھکا اور اس کے ہونٹوں کو قید کر لیا۔ پری کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ وہ مسلسل روتی، اس کے سینے پر مکوں کا وار کرتی، اپنے آپ کو آزاد کروانے میں لگی ہوئی تھی۔ اس کا سانس بند ہونے لگا تھا جب اچانک شیری نے اسے اپنی قید سے آزاد کر کے پیچھے بیڈ پر دھکا دیا۔ پری بیڈ پر پڑی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ جب شیری اس پر جھکا، جس پر پری سانس لیتی منہ موڑ گئی۔ تمہیں پتہ نہیں، مجھے دھمکیوں سے کافی چڑ ہے، یہ وہ واحد لفظ ہے جس پر میرا پارا ہائی ہو جاتا ہے، اور تم بے وقوف بکری،
بار بار یہ غلطی کرتی ہو، پر اب میں نے بھی تمہارا علاج ڈھونڈ لیا ہے۔ جیسے جیسے تم ایسی حرکتیں کرو گی ویسے ہی تمہاری ایسی سزاؤں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور اس کے چہرے کو انگلی کی مدد سے اپنے طرف کرتے اس کی سرخ سوجی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، دماغ پر زیادہ زور نہ دو کہ میں نے یہ کیا کیا ہے۔ یہ کون سی سزا تھی؟ یہ سزا اس کی ہے جب میں صرف تمہارے لبوں کو چھونا چاہتا تھا پر تم نے انہیں مجھ سے چھپانے کی کوشش کی، تو میری معصوم چھوٹی بکری چھپنا یا مجھ سے بھاگنا سب فضول ہے، کیونکہ شہریار آیا ہی اپنی بکری کے لیے ہے۔ اب میں چلتا ہوں، تھک گیا ہوں، اس لیے زیادہ ٹائم نہیں گزار سکے ایک ساتھ، پر تم اپنے چھوٹے دل کو اور چھوٹا نہ کرو کیونکہ پھر جلدی ملیں گے، وہ کہتا جانے لگا۔ پھر کچھ سوچ کر مڑا، پری ویسی ہی پڑی رو رہی تھی۔ شیری نے اس پر ایک نظر ڈال کر کہا، تم خوبصورت اتنی ہو کہ کسی کو بھی دیوانہ بنا سکتی ہو، پر میرا دل پتہ نہیں کیوں تمہیں تڑپانے کو چاہتا ہے، اور اس بلیک سوٹ میں تو قیامت لگ رہی ہو۔ وہ اس کے مسلسل بہتے آنسو صاف کرتا ایک آنکھ دباتا کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور پری خود کو سنبھالتی اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے چلتی دروازہ بند کر دیا۔ ڈر تھا کہ پھر آ نہ جائے، پھر باتھ روم میں جا کر خود کو بند کر دیا۔ دروازے کے ساتھ چپکی بیٹھی سر گھٹنوں میں دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا سر درد سے جیسے پھٹ رہا تھا۔ مما پلیز مجھے اپنے پاس بلا لیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، میرا کوئی نہیں ہے، پلیز مما مجھے اپنے پاس بلا لیں، پاپا بھی نہیں پیار کرتے، انہیں صرف اپنے بیٹے سے پیار ہے، یہاں شیری مجھے مار دے گا، پلیز مما۔ وہ ہچکیاں بھرتے گڑ گڑا رہی تھی۔ حور کب سے دروازہ نوک کر رہی تھی پر پری کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ پری یار دروازہ کھولو، میں تھک گئی ہوں۔ پری جو کب سے حور کو دروازے پر دستک دیتے سن رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہ چلی جائے، پر جب کافی دیر تک نہ کھولنے پر بھی وہ نہیں گئی تو اٹھ کر شیشے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی جو آنسوؤں میں بھیگا لال ٹماٹر تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کی نظریں چہرے سے سرکتی ہونٹوں پر آئی جو سرخ انگارہ تھے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے شیری کی حرکت گھوم گئی جس پر اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا، پھر پانی بھر بھر کر چہرے اور ہونٹوں کو مسلنے لگی۔ اس کے اندر عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ تولیے سے چہرہ صاف کرتی باتھ روم سے باہر نکلی اور آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ کہاں مر گئی تھی؟ کب سے دستک دے رہی ہوں، کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ تمہیں پتہ نہیں ہاتھ بھی دکھ گئے ہیں دستک دیتے، وہ مصنوعی غصے سے کہتی اندر آئی اور اس کی طرف جیسے نظریں اٹھائیں تو بولتے منہ کو بریک لگا۔ پری تم روئی ہو، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے کیا؟ بھائی کے آنے سے ڈر گئی ہو؟ حور اس کے کندھوں سے پکڑ کر پوچھنے لگی، پر پری نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ کچھ نہیں، وہ گھٹی آواز میں کہتی جانے لگی جب حور نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پری سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو، مجھے پتا ہے تم روئی ہو، پر کیوں یہ تم بتاؤ۔ حور اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پوچھنے لگی، حور کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر معصومیت سے اجازت لینے لگی۔ وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی ڈرا ہوا بچہ۔ کیوں نہیں؟ مجھے بہت خوشی ہوگی، میں پہلے بھی یہی چاہتی تھی۔ میں ابھی ملازمہ سے کہہ کر تمہارا سامان اپنے بیڈ روم میں شفٹ کرواتی ہوں۔ وہ اسے پیار سے اپنے ساتھ لگاتی بولی۔ اس کے پیار پر پری بھی مدھم سا مسکرا دی۔ اگر تم بھائی کے ڈر سے روئی ہو تو اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بھائی نے کہا ہے وہ اب تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، وہ تم سے بھی معافی مانگیں گے جس سے تمہارا ڈر ختم ہو جائے گا۔
حور کے بتانے پر اس کے دل میں شدت سے خواہش نکلی کہ یا اللہ، میں بھی کبھی شیری کو ایسے ہی تڑپاؤں، اسے ایسے ہی تکلیف دوں جیسے آج وہ تڑپ رہی ہے۔ کمینہ، اللہ دیکھے اسے۔ پھر دل میں ہی گالیاں دیتی رہی اپنے آپ کو بہلانے کے لیے۔